اچھا دوستو، میں کہا کہ صحابہ کرام بھی روزہ رکھ کے میلاد مناتے سن۔ صحابہ کرام حضور پہ درود بھیج کے بیوی بالاں نوں اکٹھے کر کے وہ درود پڑھتے سن، میلاد مناتے سن۔ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر دے کہ جویں اج اسی میلاد منانے ہاں، اسی جلسے کرنے ہاں، جلوس کڈنے ہاں، مٹھائیاں بننے ہاں، لنگر پکانے ہاں، کھلانے ہاں، جھنڈیاں لگانے ہاں، کم کمے اور روشنیاں دے نال گھرانوں تے مسجداں نوں تے بازاراں تے گلیاں نوں سجانے ہاں، اس طرح تا میلاد صحابہ نے نہیں کیتا نا۔ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر دے، اج دے مسلمان انہیں کیوں کرتے؟ تو اس دا جواب یہ ہے دوستو کہ ہر چیز دے وچ ایک تدریج اور ہر شے دا ارتقاء ہے۔ کوئی بھی درخت پہلے دن تو تناور درخت نہیں ہوندا۔ پہلے دن جدو وہ کامپل دی صورت وچ زمین وچوں پھٹدا ہے تے نہ اوندا قد درخت دی طرح لمبا ہوندا ہے تے نہ وہ سایہ دیندا ہے، نہ وہ پھل دیندا ہے۔ ننھی جی کامپل ہوندی، سایہ دیندا ہے، پھل دیندا ہے، درخت دی طرح مضبوط ہوندا ہے، لمبا ہوندا ہے، لیکن پھر ہر گزرتے دن دے نال وہ پھلدا ہے، پھولدا ہے، نشو و نما پاندا ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ وہ پھر تناور درخت بن جاتا ہے، ہوں وہ سایہ بھی دیندا ہے، اوہی کامپل، ننھی جی کامپل، پھل بھی دیندا ہے، درخت دا مالک ویکھ ویکھ کے خوش ہوندا ہے۔ میں کی کہا دعویٰ کیتا کہ جہی شے نوں بھی لے لو، ہر شے دے اندر تدریج ہے اور ارتقاء ہے۔ تسی آدھے آپ کو ویکھ لو، جدو جمے سو تو ایڈے وڈے سو، پیدا ہوئے تو اینا وزن سی، اینا قد سی، چھوٹی جی ننھی جی مخلوق جہی محتاج، کھان وچ محتاج، پین وچ محتاج، بولو براز رفع حاجت وچ محتاج۔ اج تو ہم بڑی شے بنے پھرنے آپ موڈے اوپر تھکا سکنے ہاں، ساڈے ورگا کوئی ہے، ہم تو دیگرے نیس، کڈی غلط فہمی سان۔ اور شکر کرو اس مالک دا کہ جس نے اج سانو قوت والا بنایا، لیکن وہ مالک ایک دن کمزوری بھی دے گا۔ اللہ فرماندا ہے کہ انسان نو اساں کمزوری تو جوانی دتی، قوت دتی، اور پھر قوت تو کمزوری یعنی بڑھاپا وہ اسی دینے ہاں۔ یہ تے مرحلے چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اج ہن جدو شباب ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، تو گھمنڈ کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، یا اس ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر کمال راز زوال ہے، ہر کمال نو زوال ہے، کمال عطا ملے ہے تو اس کے اوپر اکرام کی لوڑ ہے۔ اچھا قرآن حکیم دی تسی مثال لو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے میں ایک کتاب ایک قرآن جو ہے ایک کتابی صورت میں جمع نہیں سی۔ حضور دے زمانے میں قرآن حکیم ٹھکریاں اتے، بکریاں دے اتے، اٹھاں دیاں ہڈیاں دے اتے، کھجوراں دے پتیاں دے اتے لکھا ہے سی تے متفرق شکل میں سی، کتابی صورت میں جمع نہیں سی۔ یہ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دے بعد جدو انہاں دا زمانہ آیا تے انہاں نے حضرت زید بن ثابت دی ڈیوٹی لائی، وہ بھی حافظ قرآن سن کہ قرآن کو جمع کرو۔ 2 سال لگ گئے انہوں نے قرآن جمع کردیاں۔ وہ فرماندے نے اگر مینوں یہ حکم دیتا جاتا کہ پہاڑ نو اتھوں جا کے ایدے کر دیو، وہ میرے لیے آسان ہوندا، لیکن قرآن دا جمع کرنا مشکل، حالانکہ خود حافظ قرآن سن زید بن ثابت۔ 2 سال تک قرآن جمع ہوندا رہا اور آخر ان کی تدوین ہو گئی، ایک جگہ تے جمع ہو گئی۔ قرآن جمع تے ہو گیا لیکن 7 لہجیاں میں پڑھیا جاتا سی، 7 کرتاں سن اندیاں،
اور ہر ایک نو آزادی سی کہ اپنی اپنی قرت جو قرآن پڑھ سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، آپ نے فرمایا ہوں اسلام دور دور تک پھیل گیا ہے، عرب وچ نہیں، ہوں عرب وچ نکل کے عجم وچ چلا گیا ہے۔ جڑے لوگ عربی جانتے نہیں نے وہ کیڑی قرت نو صحیح کہن گے تے کیڑی قرت نو غلط کہن گے۔ زیادہ فرمایا قرت ایک ہونی چاہیے۔ قریش دے لہجے نو باقی رکھیا تے باقی پہلے جو باقی 6 لہجے نے وہ ختم کر دیتے حضرت عثمان غنی نے، بس ایک ہی لہجہ باقی رکھیا، اس لیے عثمان غنی نو جامع القرآن کہندے۔ قرآن حکیم اپنی ارتقائی منازل طے کر رہے ہیں، جو میں کہا ہر شے دی ایک تدریج ہے، ارتقائی منازل ہے۔ پہلے وہ کتابی صورت نہیں سی، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، جمع ہو گیا، ایک تھان سے اکٹھا ہو گیا، لیکن کرتاں اور لہجے مختلف نے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لہجہ ایک رکھیا تے باقی 6 منسوخ کر دیتے، لیکن قرآن دے اوپر اجے بھی زیراں زبراں نہیں سن، اعراب نہیں سن۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا تے زیراں زبراں لگ گئیاں۔ اگے کاغذ بھی سادہ سن، طباعت بھی سادہ سی، ہاتھ دے نال قرآن حکیم لکھا جاتا سی، قلمی نسخے سن۔ ہن چھاپے خانے آ گئے، ہن قرآن حکیم دیکھو تے سرور آندا ہے، کاغذ بھی دیدہ زیب، طباعت بھی خوبصورت رنگ برنگے ہن قرآن حکیم ملتے ہیں۔ یارو قرآن حکیم جو اج ساڈے ہتھاں وچ پہنچا ہے، حضور دے زمانے میں تو اس حالت ہی نہیں سی۔ قرآن حکیم نے اپنی ارتقائی منازل طے کیتیاں نے تے اتوں تک پہنچے۔ ہوں یہ جڑیاں میں مثالاں دتیاں نے انہاں نوں مکھ رکھو، سامنے رکھو تو سوچو کہ صحابہ دے وقت وچ میلاد سی لیکن انداز مختلف سی۔ اس سوال میں روزہ رکھتے سن، اس دن درود شریف پڑھن کا اہتمام کرتے سن، حضور دیاں عظمتاں، حضور دے معجزے بیان کرتے سن، سنتے سن۔ پھر یہ میلاد ارتقائی منزلہ طے کردا ہویا اگے بڑھیا، 1400-1500 سال گزرن دے بعد اج یہ میلاد اپنے عروج تے پہنچ گیا ہے۔ ہن میلاد وچ جلسے بھی نے، جلوس بھی نے، ہن اندے وچ جھنڈیاں بھی نے تے جھنڈے بھی نے، ہن اندے وچ مٹھائیاں بھی نے تے لنگر دیاں دیگاں بھی نے، اندے وچ حضور تے درود و سلام بھی ہے، نعت خوانی بھی ہے، اور حضور دی نظم عظمت دے نعرے بھی۔ میلاد اپنی منزلہ ماردا ہویا اج اپنے شباب تے ہے، اپنی جوانی تے ہے۔ اس دی اصل صحابہ وچ پائی جاندی سی، اصل سادگی دے نال میلاد منانا، لیکن ہن وہ تکلف انداز وچ میلاد منایا جاتا ہے، اور منانا بھی چاہیے کہ ہن یہ میلاد بھی یہ اپنی جوانی دی صورت اختیار کر دی۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ 100 جان سے قربان مدینے والے، بھر دے میرے داتا میری جھولی بھر دے، اب نہ رکھ دے سرو سامان مدینے